روزے کا ذکر کیا، پھر اول بھی آخر میں درمیان میں ایک آیت داخل کر دی ہے، پہلے بھی روزہ بعد میں بھی روزہ، درمیان میں ایک آیت داخل کر دی ہے، وہ کون سی؟ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہری پور والو کتنی لذت ہے اس آیت میں۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں۔ 14 مقامات قرآن کے ایسے ہیں ہری پور والو جہاں بندہ پوچھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قل، پوچھا میرے بندے نے، میرے محبوب آپ جواب دیجئے۔ چند مثالیں بتا دوں جی، ذوق رکھیے ذرا۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر اس لفظ قل کو یاد رکھیے۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب کس لفظ کے ساتھ دیا؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہیے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، پھر اس آیت کا لطف آئے گا۔ میرے بندے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، مہینے سال معلوم کیے جاتے ہیں اس سے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے میرے پیغمبر جو تم اپنے مال سے بچاؤ زائد کرو وہ خرچ کرو۔ یسألونک عن المحیض، حائضہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، حیض گندگی ہے، عورت سے دور رہیے۔ 14 مقامات لوگ پوچھتے ہیں، اللہ قل سے جواب، لیکن اس آیت میں اذا سألک عبادی عنی، اللہ فرماتے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو قل بھی نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے۔ میرے پیغمبر زکوٰۃ کا پوچھا تو میں نے کہا آپ کہہ دیجئے، مہینے کا پوچھا تو میں نے کہا آپ کہہ دیجئے، عورت کے بارے میں پوچھا تو میں نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، لیکن جب میرا پتہ پوچھتے ہیں تو قل کی بھی ضرورت نہیں، بہتر یہ ہے کہ اپنا پتہ میں خود دے دوں اپنے بندے کو۔ قل نہیں فرمایا، خود ہی اللہ بول پڑے کہ میں خود، میرا پوچھ رہا ہے تو میں اپنا پتہ خود بتا دوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، قل نہیں فرمایا فإنی قریب، فائے کہ دیر بھی نہیں۔ ادھر آپ نے پوچھا، ادھر رب نے کہہ دیا انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، اللہ کب پکارے، کب پکارے، کب آپ قبول کرتے ہیں، وقت نہیں بتا۔ اذا دعان، میرا بندہ وقت کیا پوچھتا ہے، جب بھی تیرے دل سے نکلے گی مجھے قبول کرنے والا پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت دروازہ بند ہے کل آنا، آج چھٹی ہے پرسوں آنا، آج تھکاوٹ ہے آج رش ہے، نہیں۔ اذا دعان، جب پکارے، جہاں سے پکارے، جس بولی میں پکارے، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں دعا کا بہت زیادہ ترغیبی حکم دیا۔
حالانکہ ذکر روزے کر چلتا ہے. اشارہ کر دیا میرا بندہ دعا تو میں ہر وقت ہی قبول کرتا ہوں، لیکن جب تو روزے میں ہوتا ہے پھر خاص طور پہ قبول کرتا ہوں. وقت نہیں، لیکن اس ضمن میں اس بات کو لا کے اشارہ کر دیا میرا بندہ جب تو بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، جب تیری زبان تیرے تالو سے جڑتی ہو، جب اس وقت پکارتا ہے نا تو خاص قبول کرتا ہوں. ہمارے ہاں تفسیر میں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، جزا من جنس العمل. پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں آپ کو. جزا من جنس العمل کہ بندہ جس قسم کا عمل کرتا ہے اللہ جزا اس عمل کی جنس سے دے دیتے ہیں، اس کی جنس سے ہوتی ہے. جس قسم کا عمل بدلہ بھی اس قسم کا، اس نوعیت کا دے دیا جاتا ہے. مثلا جزا من جنس العمل کا بہترین نمونہ یہ ہے، بندے نے روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہشات سے رکا رہا، صبح سے شام تک پیاس بھوک برداشت کی. اس پیاسا رہنے کو عربی میں عطشان کہتے ہیں. کیا؟ سبحان اللہ. پھر کہنا ہے اس پیاسا رہنے کو عربی میں جی عطشان کہتے ہیں، پیاسا. اور جو روزے دار کو روزے کے بدلے میں جنت کا دروازہ ملتا ہے اسے ریان کہتے ہیں. اس جوڑ کو دیکھنا میں سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. نماز والے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، حج والے دروازے کا نام باب الحج ہے، جہاد والے دروازے کا نام باب الجہاد ہے، لیکن روزے کے دروازے کا نام باب الصوم. قانون کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا باب الصوم. باب الصوم نہیں. اس راز کو دیکھیے کہ روزہ بھوک پیاس سے برداشت کرنے کا نام ہے عطشان. تو اللہ فرماتے ہیں تو نے دنیا میں میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، جو میں نے جنت کا دروازہ دیا ہے اس کا نام ریان ہے. ریان کا معنی ہے جب بندہ خوب سیر ہو کے کھا پی لے اسے ریان کہتے ہیں. جب بندہ سیر ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نام میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ بندہ اور شام کو تو کھا لیتا تھا، شام کے افطاری میں شربت بھی پی لیتا تھا، شام کو افطاری میں کھجور بھی کھا لیتا تھا، پیاس بھوک بجھا دیتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے اس روزے کی قیمت وہ کھجور اور پانی نہیں ہے. تیرے اس روزے کو میں نے شرف قبولیت اتنا دیا ہے کہ اس پیاس اور بھوک کی سیرابی میں جس دروازے میں داخل کر کے کروں گا اس دروازے کا نام ریان ہے. تیری اس پیاس کو میں یہاں مٹاؤں گا، وہ جو پیاس اور بھوک برداشت کی ہے وہ یہاں مٹے گی. اللہ اکبر. سوچ رہا ہوں بہت ساری احادیث ہیں، کتنی احادیث پیش کروں اور کتنی آیات پیش کروں، لیکن ایک بات ضرور کروں گا. اس پہلے رمضان آنے سے پہلے اس کے اوپر بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم میں غفلت ہو یا ہم میں لاپرواہی ہو ہم اسے دور کریں اور اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ صرف اس مقصد کے لیے. آپ اندازہ لگا لیں رمضان
باب الریان، روزے میں بھوک پیاس، اس کو عطشان، بدلہ دینے والا رحمان، اس میں جس ذات نے جس کلام کو اتارا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کس کا؟ شہر القرآن۔ اور قربان جاؤں، قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انما یوفی الصابرون، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دے گا، ان کا بدلہ دے گا بغیر حساب۔ کیسے؟ بغیر حساب کے بدلہ دے گا۔ کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور قربان جاؤں، علامہ بغوی، امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں عجیب نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صبر کے سارے درجے ہیں، صبر کے 3 درجے ہیں: صبر عن المعصیت، صبر علی الطاعہ، اور صبر علی المصیبہ، علی القضاء والقدر، گناہ سے باز آنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے باز آنا بھی صبر ہے، نیکی پہ ڈٹ جانا بھی صبر ہے، اور رب کی طرف سے تکلیف فیصلے جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا بھی صبر ہے۔ صبر کے 3